دولت ہو تو پردیس بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو جیسے نمک، اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ بیٹے نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہے اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ لحاظ اور عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تہذیب۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ تمیزدار لوگ کی بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑے تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہے، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اگر انسان سیکھنا چاہے تو اس کی ہر ایک غلطی اس کے لیے سبق ہے۔ جو شخص حق کو پہچان کر بھی حق کے لیے آواز نہ اٹھائے، بس خاموش رہے، وہ شخص گونگا شیطان ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ ہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں اس کے اختیار میں نہ ہو۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کرے۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی بعزت بری نہیں ہوتا۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں،
جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ تعلقات جل ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ ہر شخص کے معیار پر پورا اترنا ناممکن ہے۔ ہمیشہ وہی ظاہر کرے جو آپ ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔